الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ روئے زمین پر مکہ مکرمہ سب سے بہترین جگہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کی سرزمین پر اپنا گھر بنایا اور اس کو شرح بخشا ہے کہ اس کے اطراف و اکناف سے اسلام کے نور کی کرنیں پھوٹیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شہر مکہ کو دنیا کے باقی تمام شہروں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی شان کے بارے میں کثیر تعداد میں آیتوں کا نزول فرما کر اس مقام کو بلند فرمایا ہے۔ بالخصوص شہر مکہ کی فضیلت میں جس قدر آیات نازل ہوئی ہیں اتنی آیات کسی اور شہر کے بارے میں نازل نہیں فرمائیں۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا ہے اور سارے جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت ہے۔ اس میں کھلی نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک ابراہیم علیہ السلام کی جائے قیام ہے اور جو اس میں داخل ہو گیا ایمان پا گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا ہے میرے رب اسے امن والا شہر بنا دے اور اس کے باشندوں کو طرح طرح کے پھلوں سے نواز، یعنی ان لوگوں کو جو ان میں سے اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے۔ اللہ نے فرمایا، اور جو کوئی کفر کرے گا اس کو بھی زندگی کی تھوڑی مدت کے لیے فائدہ پہنچاؤں گا، مگر اسے اس کے کفر کے باعث دوزخ کے عذاب کی طرف جانے پر مجبور کر دوں گا اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ اور یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو دونوں ہاتھ دعا کر رہے تھے کہ اے ہمارے رب تو ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، بے شک تو خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں اے حبیب مکرم اس لیے کہ آپ اس شہر میں تشریف فرما ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور وہ وقت یاد کیجیے جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کی تعمیر کی جگہ کا تعین کر دیا اور انہیں حکم دیا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور میرے گھر کو تعمیر کرنے کے بعد طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک اور صاف رکھنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آپ ان سے فرما دیجئے کہ مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے اور اس شہر مکہ کے رب کی عبادت کرو جس نے اسے عزت و حرمت والا بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت و ادب والے گھر کعبہ کو لوگوں کے لیے دینی اور دنیاوی قیام امن کا باعث بنا دیا ہے۔ اے ہمارے رب بے شک میں نے اپنی اولاد اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی بے آب و گیا وادی میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس بسا دیا ہے، اور ہمارے رب تاکہ وہ نماز قائم رکھیں پس تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ وہ شوق اور محبت کے ساتھ ان کی طرف مائل رہیں، اور انہیں ہر طرح کے پھلوں کا رزق عطا فرما۔